یہ دیکھیے شروع میں تو انہوں نے باتیں بڑی زبردست کہی ہیں کہ دیکھو ایک جملے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطہ اگر وہاں محرم کے نیچے لگا دو تو مجرم بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ ہم دعا دے رہے تھے وہ دغا سمجھ رہے تھے، اس میں بھی وہی چیز کہ ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ تو آخر میں جناب وہ اعلیٰ حضرت کو بہت ہی زیادہ، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے جتنا شرک پھیلایا ہے اور جتنا ایمان کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، شاید ہی کسی اور نے ملایا ہو۔ اتنا تو شاید اشرف علی تھانوی نے بھی شرک نہیں پھیلایا ہوگا جتنا اعلیٰ حضرت نے پھیلایا ہے۔ بہرحال ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہیں، اور یہ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ دعا مانگو ہمیں استقامت ملے۔ استقامت بھائی شرک کے اندر ہو، نور میں نور اللہ کا عقیدہ ہے جو اللہ کے لیے گالی ہے، اس سے بڑی کیا اللہ کو گالی ہے؟ نور میں نور اللہ جو سارے پھیلاتے رہے، سارے صوفی اسی عقیدے کو پھیلاتے رہے، اعلیٰ حضرت بھی پھیلاتے رہے، اور جتنے یہ ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار نے کہا بس نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، دونوں ہیں، بس یہ مکس کر دیا، حق اور بادل کو ملا دیا آپس کے اندر۔ حالانکہ کتنا زور دے کے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسان ہوں، انسان۔ انسانوں ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اپنا نبی بنایا، رسول بنایا، کتابیں اتاری، انسانوں میں سے بنائی۔ اللہ کی ذات کا کوئی بھی ٹکڑا نہیں، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ آج 25 دسمبر، یہ دیکھیے کس قدر یہ ظلم ہے کہ آج ان کو آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن ایمان عقیدے کے حوالے سے ان کو ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے، اور اللہ کو یہ گالی ہے۔ یہ جتنا یہ کرسمس، ہیپی کرسمس آگے پیچھے کہتے تھے، یہ مسلمان، میں وہاں اسکول میں تھا، یہ خاص کر مصری ٹیچر یا جو بھی دوسرے ٹیچر تھے، یہ ان کرسمس کیک وہ کاٹتے اور یہ وہاں جا کے مزے لے لے کے کھاتے تھے۔ صرف سب ٹیچروں میں صرف میں واحد اکیلا ہوتا تھا جو علیحدہ کھڑا رہتا تھا، میں نہیں کھاتا تھا، اور ان کو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی کہ ایک بندہ وہ نہیں کھا رہا ہے۔ تو اصل میں ایمان کی اہمیت کا معاملہ ہے، ان مسلمانوں کے اندر کوئی ایمان کی اہمیت ہے نہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے جو کچھ یہ عیسائی کر رہے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کو یہ قوم اس سے زیادہ کرے گی، نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گی، اور یہ بیت اللہ کی ماڈل بنا کے چوکوں میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ ان کا 12 ربیع الاول ختم ہوتا ہے تو وہی بیت اللہ کا ماڈل اٹھا کے جا کے کچرے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک ٹیچر کو پھینکتے ہوئے دیکھا، پڑھا لکھا، اور میں نے اس وقت دلایا، میں کہا یہ دیکھ کیا کر رہے ہو؟ لیکن ذرا بھی ان کو ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر یہ گنبد بناتے ہیں جو شرک کا ایک سمبل ہے، چوکوں میں رکھتے ہیں، اس گنبد کی پوجا کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ہندو مورتی کی پوجا کرتا ہے۔ یہ گنبد ان کے لیے مورتی کی شکل اختیار کر گیا ہے، بت پرستی کی شکل اختیار کر گیا ہے، یہ قبر پرستی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ تو بتاؤ انہوں نے کہاں یعنی ایمان کا خالص ہے؟ ایمان کے اندر شرک، اور اللہ کی وہ آیت پوری طرح آج مسلمانوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں، لیکن دعائیں مانگ رہے ہوتے یا اللہ استقامت عطا فرمانا۔ اور طاہر القادری جیسا آدمی دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں علم کی شمع جلانے کی ضرورت ہے، بڑا اندھیرا ہے، اندازہ لگائی طاہر القادری جیسا آدمی۔ پھر طارق جمیل جیسا آدمی کس طرح رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، حالانکہ شرک کے اندر وہ ڈوبا ہوا اور پوری زندگی یہ شرک پھیلا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کو ہر جگہ ذلت اور خواری، ہر جگہ، اور ایٹمی قوت ہونے کے باوجود سونے کے پہاڑ ہیں ان کے پاس، تیل سنبھالا نہیں جا رہا ان سے، لیکن ذلت اور خواری چھائی ہوئی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برس رہا ہے۔ یہ تمہید ہے اس عذاب کی جو مرنے کے ساتھ ان کو ملنے والا ہے، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے یا کسی نجومی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جس کی موت آئی اور بڑا نہیں، شیئا معمولی بھی شرک اگر اس نے کیا، اس کی موت آ گئی،
تو پھر اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گیا۔ باقی اللہ کے علاوہ کسی کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا، ان کے واسطے اور وسیلے سے دعائیں مانگنا، ان کی 11ویں اور 12ویں کرنا، ان کے کنڈے کرنا، پھر ان کی حلیم گھوٹنا، پھر ان کے پٹے بنوانا، پھر ان کے جھنڈے اور بینر بنوا کے یا علی مدد یا رسول مدد کی پکاریں لگانا، پھر جوتے سروں پر رکھنا، پھر ان کے رکوع اور سجدے ثابت کرنا، یہ تو بہت بڑے شرک ہیں، پہاڑوں سے بڑے شرک ہیں، ایسے ایسے شرک ہیں جس کے اوپر اللہ کے غصے سے زمین اور آسمان پھٹ جائیں۔ لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر تک ان کو قائم رکھا ہے۔ آنے دو قیامت کا دن، تمہیں پتہ چلے گا کتنے بڑے تم عاشق رسول ہو۔ عاشق رسول ہیں یہ، رسول کو اللہ سے آگے بڑھاتے ہیں، اور اتنا جلدی قصہ مختصر کر دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کر دیا انہوں نے بعد از خدا، اور پھر خدا بنایا، اللہ کو خدا بنا دیا، صلاۃ کو نماز بنا دیا، اور صوم کو روزہ بنا دیا۔ یہ خاص کر ان شیعوں نے، ان صوفیوں نے ساری تاریخ بدلی، ایمان بدلی، عقائد بدلی کیا، سب کچھ بدلی کر دیا انہوں نے۔ اور پھر بھی یہ رحمت اللہ علیہ، وہ کون سا اللہ ان کے اوپر رحمت بھیجے گا؟ باقی وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور قرآن کو نازل کیا ہے، وہ تو لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شرک کریں اور حق کو چھپائیں، باطل کو ملائیں۔ اس طرح کھچڑی بنا کے انہوں نے بزرگان دین جن کو کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے بر صغیر میں اسلام کی آمد ہوئی ہے، ان کے ذریعے شرک پھیلا ہے، ہر جگہ شرک، آج جو قبر پرستی کا شرک اور نور میں نور اللہ کا شرک، یہ انہی صوفیوں کا، ان کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں، غنیت الطالبین اٹھائیں، فیوز یزدانی اٹھائیں، کشف المحجوب اٹھائیں، ان کی علی جوہری کی، محی الدین چشتی کے ملفوظات اٹھائیں، مجدد الفسانی کے مکتوبات اٹھائیں، جس کے بھی ان کی تفسیریں اٹھائیں، مودودی کی تفسیریں اٹھائیں، کہیں نہ کہیں شرک اس کا ساتھ ان کا لگاؤ ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے بیانات وحدت الوجود کے جو شرک کو یہ ثابت کرتا ہے، سارے لگے ہوئے ہیں، توصیف الرحمان، سارے تقی عثمانی، رفیع عثمانی، شرک پھیلا پھیلا کے مرا ہے ابھی، لیکن ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ شبیر جو ان کی تفسیر ہے، شبیر احمد عثمانی کی، غور کی، پہلے صفحے کے اوپر یا کا نعبد و یا کا نستعین، کڑاکے کی توحید کو عائد کرنے انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا اپنے مشرکانہ مزاج اور دماغ کی وجہ سے، اور اونچے نام تھے جن کے، بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے اسلام کے ساتھ۔ پھر جب ہم ان کو کچھ کہتے ہیں تو پھر ان کو واضح یاد آ جاتے، ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہو، ہمارے بزرگوں کو آپ نے یہ کہہ دیا، یہ بزرگ ہیں تمہارے، کفر و شرک پھیلا کے مرے، اللہ کے دین کو جٹلا کے مرے، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، کتنے نام ہیں ان کے، بتاؤ۔ اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا تھا، اللہ کے ماننے والے، نبی علیہ السلام کے ماننے والے مسلم ہیں، کہاں ہے مسلم آج؟ نظر آ رہے جا رہی ہے مسلم فوج جیسا دریا جیسے موج میں، ایک مسلم نہیں اللہ ماشاء اللہ، سارے کے سارے چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، دمالے ڈالنے والے، اور پھر جب یہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں شہید ہو گئے، ہر ایک اپنے فرقے کا کہتا ہے شہید ہو گئے، کفر و شرک پھیلا رہے، اس نظام جمہوری نظام کو پھیلا رہے ہیں عمران خان، اور کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، بتائیے جہاد کر رہا ہے، شیطان کے راستے میں جہاد ہے، یہ اللہ کے راستے کا جہاد نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کا جہاد وہ ہے جو اللہ کو مانے، کلمے کو مانے، توحید کو مانے، رد شرک کرے، طاغوتوں کی نشاندہی کرے، اللہ کے ساتھ شرک ہوتے دیکھے، کوئی تھوڑا سا اس کے خون کے اندر تھوڑی سی حرکت پیدا ہو، ماتھے پر بل تو پڑے، لیکن یہ تو شرک کی قوالیوں کے ساتھ حل اٹھتا ہے، ان کو جھومتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اس امت کے اندر شرک آ گیا اللہ کے بندوں، اس کی وجہ سے دنیا کی ذلت اور خواری ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور مرنے کے بعد ان کو ہمیشہ کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔